السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ میرے عزیزوں، آج کا موضوع بڑا گھمبیر، ذرا ٹرکی سا اور ذرا مشکل ہے، تھوڑا سا دشوار ہے، لیکن ہم بات تو کر سکتے ہیں، اور بات جب ہم کرتے ہیں تو اسی سے اس کا حل بھی نکلتا ہے۔ دوستو، کہا یہ جاتا ہے کہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، اور دکھاوا بہت بری چیز ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی نیکی اس طرح سے کی جائے کہ دائیں ہاتھ سے کرو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو۔ دوستو، پہلی بات جہاں تک دکھاوے کی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی جوانی میں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ میں کبھی کبھی پابندی نہیں کر پاتا تھا نماز کی، لیکن جب میری شادی ہوئی تو میں نے باقاعدہ طور پہ نماز شروع کر دی، اور میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ میرے دل میں یہ تھا کہ جب میں نماز پڑھوں گا تو میری بیوی بھی نماز پڑھے گی، حالانکہ وہ تو پہلے سے پڑھتی تھی، تو میں اس کو بالکل تسلیم کروں گا کہ شاید وہ دکھاوے کی نماز تھی۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ سوچ محو ہو گئی، اور میں مستقل اللہ کے حضور پیش ہونے لگ گیا، جہاں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر میں دکھاوے کے لیے کوئی اچھا کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے گا۔ تو دوستو، دکھاوے سے ہوتا یہ ہے، دکھانے سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ رغبت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی سب سے پیاری چیز خرچ کرو، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ میں کمی بیشی کی معافی چاہوں گا۔ مجھے سمجھ یہ آیا کہ مجھے نیکی چھپا کے بھی کرنی ہے اور دکھا کے بھی کرنی ہے۔ چھپانے والی نیکی کو میں ایک صرف حوالہ دے سکتا ہوں کہ مجھے ضرورت پڑی پیسوں کی، میں نے کسی دوست سے کہا یار ایک 50,000 روپے مجھے ادھار دے دو، لیکن کسی کو بتانا نہیں، تو اب وہ سامنے والا شخص جو ہے وہ پابند ہو گیا ہے، وہ کسی کو بتائے گا نہیں۔ لیکن اگر میں اس کو پابند نہیں کرتا تو وہ بتا سکتا ہے، اس نیت سے بتا سکتا ہے کہ یار میں نے افتخار رفیع کی مدد کی ہے اور اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر تم بھی اس کی کوئی مدد کر سکتے ہو تو تم بھی کر دو۔ اصل بات شاید اس نیت کی ہے جو میں کرتا ہوں، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دکھانا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے، تو پھر پاکستان میں جو اتنی بڑی NGOs جنہوں نے ہاسپٹل بنائے، جنہوں نے ریسرچ سینٹر بنائے، جنہوں نے بچوں کے اور عورتوں کے اور بوڑھوں کے لیے ادارے بنائے، وہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو زکوٰۃ اور خیرات یا ڈونیشن اکٹھی کرنے کے لیے جو ویڈیوز بناتے ہیں، جو پیکج بناتے ہیں، جو ڈاکومنٹریز چلاتے ہیں، اس میں وہ یہی تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو روزگار دیا اور اتنے لوگ بچوں کو پالا، یا اتنوں کی بچوں کی شادیاں کروائیں، یا اتنے بے گھر لوگوں کی مدد کی۔ ایون جب حکومت سالانہ رپورٹ پیش کرتی ہے اپنی ترقی کی، تو وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان میں اتنا ریونیو جنریٹ کیا ہے اور اتنے لوگوں کو روزگار دیا ہے اور انسانی فلاح کے اتنے منصوبے کیے ہیں۔ تو میں تو اس کو نہیں سمجھتا کہ دکھاوے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جب ادارے اپنی سالانہ رپورٹ دے سکتے ہیں، NGOs اپنی سالانہ رپورٹ بیان کر سکتی ہیں، تو ایک انڈیویجول، ایک انفرادی طور پر ایک پاکستان کا شہری اگر کوئی نیکی کرتا ہے اور جس کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کو بھی اگر اعتراض نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو دکھانے میں حرج کیا ہے؟ جبکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ریپ کیسز کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، چائلڈ ابیوز کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، قتل و غارت گری کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، براہ راست کسی کو گولیاں مارنے کی اور ڈکیتیوں کی ویڈیوز تو ہم شیئر کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر کبھی قطعاً نہیں آتی کہ جی آپ یہ اس طرح کی ویڈیوز دکھا کر اس معاشرے کے اندر تشدد پیدا کر رہے ہیں، اضطراب پیدا کر رہے ہیں، بے چینی پیدا کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی بری ایکٹیویٹیز کو، کرائمز کو اس کے سوشل میڈیا کے اوپر کوریج ملتی ہے، اس پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن دوستو، جب باری آتی ہے کسی نے کوئی نیک کام کیا ہے اور وہ اس کی تصویر یا ویڈیو بنا کر فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے، تو فٹ سے ایک اعتراض آ جاتا ہے، اے دیکھو جی اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔
تو دکھاوا ہو گیا جی دوستو، ایسا نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ، تھوڑا سا تدبر کے ساتھ، تھوڑی سی نرمی کے ساتھ، رعایت کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. میں اگلے اس میں آگے پکچر کھنچواتا ہوں. تو محبت کرنے والے میں ان کے ساتھ ابھی تصویر بناتا ہوں. تو ہمیں تھوڑی سی نرمی رکھنی ہے. اگر کوئی شخص نیکی کر رہا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہوگی، لوگ سیکھیں گے اور ہمارے سوسائٹی میں نیکیاں کرنے والے بڑھ جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک انویسٹیگیشن دیکھی. ایک نوجوان تھا جس نے اپنے کزن کو اغوا کر کے اور اس کا رینسم، یعنی اس کا کیا کہتے ہیں، رینسم لیا اور اس کو قتل کر دیا، بچے کو. تو جب پولیس نے اس سے پوچھا کہ تم نے تاوان بھی لے لیا اور بچے کو قتل کر دیا، اور تم نے یہ طریقہ کار ٹرک سیکھا کیسے، کہ کیسے تمہارے ذہن میں آئیڈیا جنریٹ ہوا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے کرائم سٹوریز دیکھی تھی. اس کرائم سٹوری میں مجھے پتہ چلا کہ کیسے بچے کو اغوا کرنا ہے اور کس طرح سے پیسے مانگنے اور کس طرح سے ڈیل کرنی ہے. تو دوستو، جب بری ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہمارے بچے برائیاں سیکھ لیتے ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے بعد، جس میں صلہ رحمی دکھائی جائے گی، جس کے اندر خیرات یا زکوٰۃ بانٹتے دکھایا جائے گا، جس کے اندر نیکی کرتے دکھایا جائے گا، تو کیا اسے نیکی کا پھیلاؤ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، تنقید تو ہم سب پہ کر دیتے ہیں، یہ ہے جی مولوی صاحب نے انج کرتا. آپ یقین کریں، پاکستان کے جتنے امام مسجد ہیں، جتنے مؤذن ہیں، میں ان تمام کی بے تحاشا رسپیکٹ کرتا ہوں. اور میں اکثر کہتا ہوں اپنے گھر والوں سے، میں کہتا ہوں یار یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں. سردیوں کے اندر صبح اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اذان دیتے ہیں، اور پھر امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اور پھر شدید گرمیوں کے روزوں کے اندر دوپہر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ سمجھتے ہیں دکھاوا ہے، ان کو چاہیے وہ بھی فجر کے وقت اٹھیں، بستر چھوڑیں اور وضو کریں ٹھنڈے پانی سے، فجر کی نماز پڑھیں دکھاوے کی. اور جون جولائی کی گرمی کے اندر دوپہر کے روزے رکھیں اور دکھاوا کریں. یا ایک اور کام کریں، جیب میں ہاتھ ڈالیں، 15-20 ہزار روپے کسی غریب کو دے، اس کی ویڈیو بنا کے ڈالیں، مجھے بڑی اچھی لگے گی، لیکن دکھاوا کریں. ہمیں ہماری قوم میں اضطراب پیدا کر کے ہمیں اچھائیوں سے دور کر دیا گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا. بری بات شیئر ہو رہی ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی اچھی بات شیئر کر رہا ہے، ایک سیدھا سمپل سوال ہے کہ جی یہ دکھاوا کر رہے ہیں. یار ہم کب سے دلوں کے بھید جاننے لگے؟ دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے. دوستو، اس بارے میں ضرور سوچئے گا کہ نیکی دکھاوے کے لیے کی جائے تب بھی نیکی ہوتی ہے، لیکن یہ جو نیکی ہے، جو آپ خیرات، زکوٰۃ یا کسی اور صورت میں کرتے ہیں کسی بھائی کی، کسی انسان کی، اس کے بارے میں ضرور پرچار کیا کریں. میں صرف آخر میں اہل دانش سے، PhD ڈاکٹر سے اور علماء دین سے ایک سوال کروں گا، اور مجھے ضرور اس کا جواب دیجیے گا. اگر یہ بات ایسے ہی ہے کہ نیکی کرو ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو پھر ہزاروں سالوں میں بڑے بڑے لوگوں نے جو نیکیاں کی ہیں، وہ نیکیاں ہماری نصاب کی کتابوں میں، ہماری تاریخ کی کتابوں میں کیسے موجود ہیں؟ اگر وہ نیکیاں چھپا کر کی گئی تھیں تو آج افتخار فی بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی نیکیوں کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.